بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو راہ راست پر چلانے اور ان کی رہنمائی کے لیے نبی، رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے۔ تمام تر نبی، رسول اور پیغمبر اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوم کو ذات باری تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے رہے اور لوگوں کو راہ راست پہ چلانے کے لیے جتن کرتے رہے۔ نبوت کا یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خطے یا کسی ایک قوم کے نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور تا قیامت تمام تر کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی تعلیمات و عنایات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری تعلیمات کو عام کرنے کے لیے رب العالمین نے علماء کرام کو سعادت بخشی۔ حق پرست علماء کرام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے بچنے اور وحدت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیوز و برکات کو عوام تک پہنچانے اور انہیں باطنی طور پر پاکیزہ کرنے کی سعادت اولیاء اللہ کو میسر آئی۔ اولیاء کرام نے دنیا کے ہر خطے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیوز و برکات کو عام کیا۔ اولیاء اللہ میں سے صاحب حضوری فقراء کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے مزارات سے بھی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس یا مجالس میں حاضری کا شرف پانے والی ہستی کو صاحب حضوری کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کرنے والی ہستیوں میں سے جن کو ذات باری تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص فرما دے اسے فقراء کی صف میں شامل فرما لیا جاتا ہے۔ صاحب حضوری اور فقراء بظاہر پردہ بھی فرما لیں تب بھی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ان کا شمار شہداء میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے جہاد کر کے افضل جہاد کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث شریف موجود ہے جسے سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محبت الاسرار میں بھی شامل فرمایا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرماتے ہیں، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ طالبان حق ہمیشہ اولیاء کرام کے مزارات کا رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری چلا رہا ہے۔ صاحب مزار اولیاء اللہ سے روحانی فیض حاصل کرنے والے افراد مزار شریف کے سجادہ نشین کے دستے بیت ہوتے ہیں۔ سجادہ کے لغوی معنی مرشد کی مسند ہے۔ اسے گدی بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ جانشین کے لغوی معنی ولی عہد کا مقام ہے۔ جہانگیر اردو لغت میں سجادہ نشین کے لغوی معنی کچھ اس طرح ہیں، کسی بزرگ یا مرشد ولی اللہ کا مکمل تربیت یافتہ شخص، درگاہ یا روحانی سلسلے کا سربراہ۔ سجادہ نشین صاحب مزار کے روحانی سلسلے کا سربراہ ہوتا ہے۔ صاحب مزار کا روحانی سلسلہ سجادہ نشین کے ذریعے عام ہوتا ہے۔ صاحب مزار اور طالبان حق کے روحانی ملاپ میں سجادہ نشین رابطہ، وسیلہ اور سیڑھی کا کام کرتا ہے۔ علاوہ ازیں سجادہ نشین کی مہربانی سے طالبان حق کے روحانی سفر میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صاحب مزار جس مقام و مرتبہ کا مالک ہوتا ہے اس کے سجادہ نشین کا روحانی مقام بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف مقام فقر عطا ہوا بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الفقراء کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مجالس کی حضوری بھی حاصل ہے۔ یہی سبب ہے کہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ ان کے دستے بیعت ہونے والے روحانی فیوز و برکات سے جلد فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ جن ہستیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کا دست پاک تھا۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ جن ہستیوں کو سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا انہوں نے دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی اور ان کے ہاتھ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ اسی طرح جو لوگ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پہ بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پہ سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ کا دست مبارک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض و برکات کی طلب ہوتی ہے وہ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے دست مبارک پہ بیعت ہونے کی تمنا و آرزو رکھتے ہیں۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ سروری قادری ہے۔ سروری سے مراد سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سرور کائنات کے دست مبارک پر ہوئی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ سروری کہلاتا ہے۔ حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دست بیعت فرمانے کے بعد سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی تربیت کے لیے پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ قادری بھی کہلاتا ہے۔ ان دو بڑے سلسلوں سے آپ کا روحانی سلسلہ منسلک ہے، جس بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ سروری قادری کہلاتا ہے۔ سروری قادری سلسلے کا مقام و مرتبہ عقل و دانش کے معیار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ اسی نسبت سے درگاہ عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کا مقام و معیار بھی ظاہری علوم کی حامل شخصیات کی فہم و فراست سے بالا تر ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری سلطانی کی سجادہ نشینی ظاہری تعلیم، عمر اور دنیاوی مقام و مرتبہ کو پس پشت ڈال کر عطا کی جاتی ہے۔ دربار عالیہ حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سجادہ نشینی کے لیے اس ہستی کو نامزد کیا جاتا ہے جس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے عطا فرمائے۔ قوم، برادری، خاندان اور علاقہ کی تمام تر شخصیات کے مقابلہ میں سجادہ نشین درگاہ عالیہ کے درجات اعلیٰ و عرفہ و بلند ہوتے ہیں۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرنے کا دروازہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین ہی ہوتا ہے۔
اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے طالبان حق دربار عالیہ کے سجادہ نشین وقت کی خدمت میں ہی حاضر ہوتے ہیں۔ آج تک لاتعداد خوش نصیبوں نے سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشینوں کی معرفت، روحانی و باطنی فیض حاصل کیا۔ علاوہ ازیں اس طرح روحانی مقام و مرتبہ حاصل کرنے والی شخصیات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اس عمر کی شہادت دربار عالیہ سے فیض یافتہ فقراء کے مزارات دے رہے ہیں۔ سجادہ نشین وقت کو اہم ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں۔ جو طالب روحانی فیض حاصل کر کے سروری، قادری و سلطانی سلسلہ میں داخل ہونے کی خواہش لے کر حاضر ہو، اس کو اپنے دستے مبارک پہ بیعت کرنا سجادہ نشین وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چونکہ سجادہ نشین کی بیعت ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوتی ہے، اس لیے سروری، قادری و سلطانی سلسلہ میں داخل ہونے کے لیے سجادہ نشین وقت کی بیعت لازمی و ضروری ہوتی ہے۔ زائرین کو ملاقات و زیارت کا وقت دینا، ان کے مسائل سماعت فرمانا، ان پہ نظر کرم فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو دعاؤں سے نوازنا بھی سجادہ نشین کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ دربار عالیہ کے انتظامی امور کو سر انجام دینا بھی سجادہ نشین وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ان امور کو اپنی نگرانی میں ہی سر انجام دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع، سجادہ نشین کی نامزدگی کیسے کی جاتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔